اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر بر صیغہ مصدر ثلاثی مجرد باب سامیہ یسمع مضاف ثلاثی مضاف ثلاثی. ثلاثی. اسد کون سی علامت ہے اسم کی؟ اس کے شروع میں الف لام ہے. اس کے شروع میں الف لام داخل ہے. الف لام داخل ہے. ٹھیک ہے، چلو عمر تم بتاؤ. البرہ آب و خاص کے اعتبار سے کیا ہے؟ معرفہ نکرہ کے اعتبار سے کیا ہے؟ معرفہ. کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7. کون کون سی؟ ضمیریں، علام، اسم اشارات، اسم موصولات، معرف باللہ، معرف بنیدہ، انڈر گراؤنڈ 5 قسم میں سے کسی ایک طرف مضاف ہو. تو البرہ میں کون سی قسم ہے؟ البرہ کس قسم سے ہے؟ معرف باللہ. ہاں؟ معرفہ باللہ. اب پہلا کیا تھا؟ معرف باللام. معرف بولا تھا نا، اس سے تو عرب اور اعراب بھی آتا ہے. معرف اس سے ہی ہے نا. شکر ہے بات مندے ہی نہیں نہیں ایسی تو وہ کیا سی روزین جائے گا تو کہنے کے نا معرف کے اندر ڈر لگتا ہے نا. عرف یعرف تعریفا فہو معرف، وعرف یعرف تعریفا فذاک معرف. اب معرف کیا معنی فضل سے؟ باللام، الف لام کے ذریعے، یا معرفہ باللام ایک ہی بات ہے. معرفہ باللام کیا لو یا معرف، فرق یہ ہے وہ متعدی ہے، یہ مجرد ہے. البرہ یہ بتاؤ تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد. واحد. واحد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک پر دلالت کرے. اور یہ تو ٹھیک ہے ایک بار دلالت کرے. اور نشانی کیا ہے اس کی؟ تم بتاؤ تمہیں. اب آج کہتے ہیں واحد ہو. واحد آپ کو کیسے پتہ چلا جی واحد؟ آگے پکڑاؤ، اتنا ٹائم نہیں لگا، جلدی کرو. تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ پائی جائے. تثنیہ کی کوئی علامت نہیں، جمع کا وزن کوئی نہیں، جمع کی بھی کوئی نہیں. تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ جو دو پر اس طرح دائیں گے اس کے ماقبل الف. وہ تو مانا ہے نا، اس کو چھوڑو تعریف. علامت پوچھی ہے میں نے، تعریف پوچھی ہے. اس لیے جو ہے نا پیپر میں نمبر کاٹے جاتے ہیں. یعنی سوال چاول ہوتے ہیں، جواب چنے ہوتے ہیں، تو پھر وہی نمبر ملنے ہوتے ہیں. سوال علامت ہے، جو آپ تعریف دے رہے ہو. علامت بتاؤ، تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ اس کے آخر میں الف نون. تو وہ بولو نا، الف ساکن ما قبل مفتوح حالت رفی میں، اور یا ساکن ما قبل مفتوح حالت نصبی و جری میں، آخر میں نون مکسور. یہ علامت ہے، یہ نہیں پائی گئی. اور جمع کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ جمع دو قسمیں. لفظ کے اعتبار سے کتنی ہیں؟ تو کون سی؟ جمع تکسیر، جمع تصحیح. ہاں، جمع تکسیر، جمع جسے جمع مکسر و جمع سالم کہتے ہیں. تو جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے. واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، یعنی انہوں توڑ دیتا جائے. یہ کیتا جائے؟ انہوں توڑ دیتا جائے، لا تودر کر دیتی جائے، بیجے کوئی اور چیز لا دیتی جائے. ٹھیک ہے. یا شروع تو سرخی پاؤڈر جس طرح تسی لاندے ہو اج کل، وہ تو فلٹر لا کے تے بندے نو کی نیٹ تے بنا چھڑ دے. پتہ نہیں بیچارے دا حال کی ہے، لیکن وہ تے سرخی پاؤڈر لاندے نے تے انہوں فلٹر لاندے نے، سمجھ اے ہوئی ادھر سامنے تو وہ دے اندر لائے ہوندے. ایسا نہ جمع کثرت، یہ جمع مکسر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
یا اس کے شروع میں ہی چینجنگ کی جاتی ہے، اس کے سینٹر میں کر دی جاتی ہے، تو یہ چینجنگ سے جو ہے نا تبدیل جو ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سلامت رہا وہ نہیں رہا اپنی حالت پہ. تو اس لیے اسے جمع مکسر کہہ دیتے ہیں. راجل ان کو رجال بنا دیا، تب راجل ان کے اندر سینٹر میں الف ڈالا. تو حمرن اور حرکت کا بھی تبادلہ ہو جاتا ہے تو جمع مکسر بن جاتی ہے. اور سالم جس میں واحد کی بنا جنوں نہ توڑیا جائے وہ سلامت ہی رہے، وہ دے آخر تے جو ہے نا چینجنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، شروع اور درمیان آخر کے بعد ہی چینجنگ ہے. الحاق ہے واو کے ساتھ یا الف تا کے دو قسمیں بنیں گی نا، مذکر اور مؤنث. تو واو نون مذکر اور الف تا مؤنث. مانا کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ جمع قلت، جمع کثرت. جمع قلت، جمع کثرت. جمع قلت کے اطلاق کس تک ہوتا ہے؟ 10. 10 تک، یعنی 10 بیچ میں نہیں، اس طرح ہی ہے نا. 10 سے کم پر بولی جائے. وہی 9 ہوگی نا، 9 تک جمع قلت کا کم از کم کتنے پہ؟ 1 پہ بولا جاتا ہے جمع، 2 پہ بھی، نہیں، تو کم از کم 2 سے زائد. چلو یہ بھی ٹھیک ہے. 2 سے زائد کہہ کے بچ گئے. 3 کے اندر ضرورت نہیں ہوئی، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9. تو جمع کثرت جو 10 سے زائد پر بولی جائے. ہاں 9 تو کیا چل دی ہے، تو پھر 9 تو بیچی نا سارے، 10 اور 10 سے آگے. لیکن یہ دیکھیں ابتدا میں 10 ہی مراد لینا ہے اس سے، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے اس کی، زیادہ کی کوئی حد. یہ جمع کثرت ہے، اس کے اوزان ہے، اس کے اوزو. ادھر کوئی وزن بھی جمع کا نہیں. نہیں ہے، پھر نہ ہی وہ جو سالم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں. ادھر نہیں ہے. مذکر تو یہ مذکر ہے، تو مؤنث کی تو بات ہی نہیں. تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ واحد. کیا؟ واحد. واحد. اب بتاؤ مذکر ہے مؤنث؟ البر مذکر. مذکر. مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس میں علامات تنیث نہ پائی جائے. علامت تنیث کتنی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ تا لفظاً، تا مقدرہ، الف ممدودہ، الف مقصورہ. الف مقصورہ. مقصورہ. ٹھیک ہو گیا. اب بتائیں کہ یہ مورب ہے یا مبنی؟ مورب. مورب ہے. مورب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. اس میں متمکن فعل مضارع. اس میں متمکن کی تعریف کیا ہے؟ اس میں متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہوں. بس ترکیب میں واقع ہو. ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے کوئی عامل بھی ہو. تو وہ ہدایت النہ والی کیوں نہیں تعریف سنائی؟ آپ تو وہی جو شروع میں بچے پڑھتے ہیں ابتدان، وہی تعریف سنائی ہے آپ نے. یہ چوری والی سنائی ہے. ساری زندگی چوری کھاتے ہیں، یہ چوری بھی چلی جاتی ہے، پھر خود ہی روٹی کھاتے ہیں. وہ سناؤ ہدایت النہ والی تعریف اس میں متمکن کی. اس میں متمکن وہ اسم ہے جس سے پہلے عامل ہو، ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں. مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اس میں متمکن. نہ رکھتا ہوں. اس میں متمکن وہ ہے جو ترکیب میں واقع ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ عامل ہو، اس کے ساتھ عامل ہو. آپ بتاؤ ادھر دے. اس میں متمکن وہ اسم ہے جو ترکیب میں واقع ہو، یعنی اس کے پیچھے عامل ہو اور وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں البرا اس میں متمکن ہے. تو یہ بتائیں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ یہ منصرف ہے. منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں معنی صرف کے
نہ اس باب میں سے دو یا ایک سبب نہ پایا جائے. اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پہ کثرت تنوین آ جاتی ہے، کثرت تنوین دونوں آ جاتی ہیں. دونوں آ جاتی ہیں. منع صرف یہ 9 اسباب کون سے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان. آپ نے کہا البرا منصرف ہے، یہ کیسے کہہ دیا منصرف ہے؟ کوئی کہہ دے نہیں غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بتا کہ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، تو اختلاف کرنا بھی اصول میں. ٹھیک ہے، ادھر کوئی اختلاف کر لیا کہنا یہ تو ادھر صاحب یا بے ادب ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب علمی اختلاف تو ہوتا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ عقل سے پیدل ہیں، انہوں نے شاید وہ درس نظامی جو ہے نا عرش پہ جا کے پڑھا ہوا ہے، جن میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. ادھر صرف نحوی کے بھی نہیں اختلاف ختم ہوتے، قرہ کے اختلاف ختم نہیں ہوتے. ایک قاری ہے اس کے نزدیک یہ قرات ہے، دوسرے کے نزدیک یہ قرات ہے. وہ کہتے ہیں یہ اعراب ہے، وہ کہتے ہیں یہ اعراب ہے. وہ کہتے ہیں ادھر حذف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ادھر یا، وہ کہتے ہیں ادھر تا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر نصب زبر ہے، وہ کہتے ہیں ادھر تخفیف ہے. وہ تو قرآن میں ہی بڑا ہے. اس طرح نحوی اور سربیوں میں آپ کو ہوتا ہے بصری اور کوفی، تھوڑا ان کا اختلاف ہے بصری اور کوفیوں کا. تو علم سیگا والوں کا اپنا ہے. چلیں کیونکہ اس میں معنی صرف کے 9 اسباب میں سے 2 اسباب نہیں پائے جا رہے اکٹھے، یہی ایک پایا جا رہا ہے، ایک پایا جا رہا ہے. وہ کون سا ہے؟ جو ایک پایا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اس میں تانیث، معرفہ پایا جا رہا ہے. معرفہ کی تعریف کیا؟ یعنی معرفہ علم ہو، علم یہ نہیں، تو علم ہے ہی نہیں، علم ہے. تو ایک بھی سبب نہیں پایا جا رہا. اجماع، علم کے بغیر تو یہ سبب بنتا ہی نہیں. علم ہوگا تو پھر یہ سبب بنے گا. جیسے زیدن علم ہے نا، تو اب جو ہے نا یہ منصب کا سبب بنے گا. اگر علم نہیں ہوگا تو حالی معرفہ، تو اگر حالی معرفہ بنا لیں گے تو یہ ضمائر بھی آ جائیں گے، اشارات بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، باقی یہ معرفہ کی جو قسمیں ہیں یہ ساری شامل ہو جائیں گی. حالانکہ وہی ایسا نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ معرفہ کے لیے علم ہونا شرط ہے اس کے سبب بننے کے لیے، لہذا وہ بھی نہیں ہے. یعنی تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ منصرف ہے. اچھا، پھر یہ پتہ چل گیا اس میں متمکن بھی ہے، ٹھیک ہے، مفرد بھی ہے، یہ بھی پتہ چل گیا، اور منصرف بھی ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے. نحویوں کے نزدیک صحیح ہے. نحویوں کے نزدیک صحیح کی تعریف کیا ہے؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی نام کلمے میں حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. یہ اسے متمکن مفرد، متمکن مفرد بھی نہیں ہے، مفرد ہے، مفرد متمکن مفرد منصرف صحیح. تو اس میں متمکن با اعتبار وجوہ اعراب اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 16 قسمیں ہیں. 16. اور اپنا ہدایت النام میں کتنی؟ اس کی 9 قسمیں ہیں. 9 ہے بھی اتنی ہے. چلیں تو 16 میں سے یہ کس قسم سے ہیں؟ یہ پہلی قسم میں سے ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی مفرد منصرف صحیح، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ لفظی کے ساتھ. یہاں کس حالت میں؟ یہ حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، بسبب بسبب مفعول. یہ مفعول تو نہیں نہ ہونے، بسبب لن تنالوا فعل، بسبب لن تنالوا فعل لفظاً. ٹھیک ہے نا، وہ تو مفعول ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے مفعول تو نہیں نا، کہ عامل کی وجہ سے مفعول ہے. عامل وہ ہے، عامل کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل معمول نہیں پوچھا، مورب نہیں پوچھا، عامل پوچھا. جس کے ذریعے رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو. یہ تو نہ ہدایت النحو کی طریق. ٹھیک ہے، آپ نے تو آگے بھی پڑھا نا، آگے بھی. تو پھر
ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ عامل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے ذریعے مورب کا آخر بدلے، مورب کا آخر بدلے. آخر بدلے. شاید آپ کو بھی بتائی تھی دوسری طریقے ایک سے زائد مرتبہ یہ میں کہتا کہ جی آپ نے پڑھا نہیں. العاملو آگے کیا ہے؟ یعنی علام ما به رفع اور یہ نصب، تو ہوگی نا اس کی. تو وہ عامل وہ جس کے ذریعے ایسا معنی حاصل ہو جو ایسا معنی حاصل ہو مقتدی للاعراب، جو اعراب کا تقاضا کرنے والا. کرتا ہو، تو پھر اعراب آ جاتا ہے. یعنی جب عامل آتا ہے تو اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی. چینجنگ ہوتی ہے. اب دیکھو نا، جب کسی کو جواب ٹھیک نہیں آتا تو استاد صاحب اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خاطر تواضع کرتے ہیں. اور جس کو آتا ہے اس کی بھی ہوتی ہے عزت. کیا ہوتی ہے؟ عزت. تو اس کے اندر کوئی چینجنگ ہوتی ہے؟ آپ کی ہوتی ہے اندر؟ کوئی شرم آتی ہے تو چہرے پہ اس کا اثر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ وہ جو آپ کے اندر تبدیلی ہوئی وہ میرے بولنے سے ہوئی. اس طرح ہوا نا، آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے، چہرے سے اس کے اثر سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کچھ ہوا ہے. اندر سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح یہ جو عامل داخل ہوتا ہے تو اندر میں چینجنگ کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعنی پہلے زبیر تھا، ٹھیک ہے، زبیر، اللہ کرے نہ ہو ان کی دوپہر، ٹھیک ہے، دوپہر زبیر، ایک ہی وزن ہے. زبیر، حالی زبیر، ادھر ہے زبیر آیا، زبیر گیا، زبیر نے پڑھا، سویا، اٹھا، کچھ بھی نہیں، کوئی حکم لگا نہیں لگا. تو جب کہا ذہب زبیر تو اب کیا معنی ہوگا؟ زبیر گیا، زبیر. تب زبیر فاعل کیسے بن گیا؟ کہ ذہب فعل ہے، یہ عامل ہے، اس نے زبیر کے اندر اثر کیا. کیا کیا؟ تو وہی اثر جو ہے ظاہر ہوا. یعنی اب زبیر کیا ہے؟ فاعلیت کی صفت سے موصوف ہو گیا. کس کی صفت سے؟ یہ معنی زبیر کے اندر پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا سبب عامل بنا ہے. تو عامل کے ذریعے اس کے اندر معنی پیدا ہوا. اب وہ معنی تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ میرے اوپر ٹوپی ہو. کیا ہم ٹوپی بھی سمجھ ہو کہ نہیں؟ یا اپنی ٹوپی سمجھ لو. تو ٹوپی تو پتہ چلتا ہے نا، آپ نے سنت ادا کی ہوئی ہے. کیا آپ کے دل میں، اچھا ہی ہم گمان کریں گے نا کہ آپ کے دل میں سنت کا جذبہ ہے اور وہ آپ کی ٹوپی بتاتی ہے کہ واقعی حسن ظن ہے کہ آپ نے سنت ہی سمجھ کے سر پہ رکھی ہے. نہ بھی یہ سمجھی ہو دیکھنے والا تو یہ کہے گا نا یہ سنت ادا کر رہا ہے کیونکہ علامت بتا رہی ہے. کس کی؟ اب جب ذہب زبیر، زبیر کے اندر معنی فاعلیت پیدا ہوا تو اب یہ معنی فاعلیت کس نے ظاہر کیا؟ اس کے اوپر ٹوپی آئی، چاہے وہ ضمہ کی صورت میں آئے، چاہے وہ الف کی صورت میں آئے، چاہے وہ نون کی صورت میں آئے، چاہے وہ واو کی صورت میں آئے. کس کی؟ صورتیں تو مختلف ہوں گی. مثال کے طور پر سفید امام ہے تو اس کا کون سا ہے؟ گرے ہے. تو یہ علامہ عمر صاحب تھا، ان کا کون سا ہے؟ سات رنگی. ٹھیک ہے، چھوڑتے تو رنگی. تو ادھر کالا. کتنے ہو گئے رنگ؟ 4. تب کوئی کہے گا یہ امامہ نہیں ہے، وہ رنگ بدل گیا. تو رنگ بدلنے سے کیا امامہ بدل جاتا ہے؟ امامہ شریف تو وہی ہے، صورتیں اس کی کیا ہیں؟ مختلف ہیں، رنگ ان کے مختلف ہیں. ہے وہ رفیع حالت، ہے وہ فاعلیت، لیکن آگے اس کی صورتیں جو ہیں وہ مختلف ہوں گی. کبھی ضمہ، کبھی الف، کبھی واو، اور کبھی فعل میں آئے تو نون. یہ سارے کیا ہیں؟ سارے رفع. کیا ہیں؟ اعراب ہے نا، تو رفع ہے. لیکن یہ کیوں آئے؟ کیونکہ اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے.
تو اب جو چینجنگ ہے وہ فاعلیت ہے، اور فاعلیت تقاضا کرتی ہے کہ میرے اوپر ٹوپی ہو، ضمہ کی صورت میں ہو، الف کی صورت میں ہو. اب جب کہا کہ آپ ذهب زبیر، زبیر آیا تو کل ہی آیا نا، تو اس پہ کیا ہے زبیر رن، اس کے اوپر ضم آیا کہ نہیں؟ تو حالت رفع تھی، فاعلیت تھی، اس نے تقاضا کیا کہ دو زبیر ہوں، تو جا زبیرانی، کیا ہوگا ذهب زبیرانی، تو اب الف کے ساتھ ظاہر ہو گیا اندر فاعلیت، اور فاعلیت نے تقاضا کیا رفع کا، اور رفع کس کی صورت میں ہے؟ تثنیہ کے رفع، الف کی صورت میں آ گیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر زیادہ ہو جائیں تو پھر زبیر رونا، ٹھیک ہے، اب وہ کی صورت میں ظاہر ہو گیا. اصل جو عامل ہے اسی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ اندر تبدیلی ہوتی ہے. اگر عامل رفع دینے والا ہے تو اس کے اندر فاعلیت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ فاعلیت سے موصوف ہو جاتا ہے، یا جب نصب دینے والا ہوتا ہے تو پھر وہ مفعولیت سے موصوف ہو جاتا ہے، یا پھر اضافت کے بعد آتی ہے تو اضافت سے موصوف ہو جاتا ہے. تین ہی حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر. اور فعل میں جر کی بجائے جزم ہے، ادھر جزم خاص ہے، ادھر جر اسم کے ساتھ خاص ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک تعریف ہے. دوسری تعریف وہی ہے جو فضائل صاحب نے پہلے کی، کہ جس کی وجہ سے رفع یا نصب، رفع او نصب او جر، رفع ہو یا نصب ہو یا اسے کیا کہتے ہیں؟ عامل. تو ایک یہ ہے کہ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے ایسا معنی حاصل ہو جو میں بتا رہا ہوں، جو آپ کے اندر تبدیلی ہوئی، چہرے پہ ظاہر ہو گیا، تو ایسا معنی حاصل ہو مقتدی للاعراب، رفع یا نصب یا جر کا وہ تقاضا کرے. کیا میرے اوپر رفع آئے یا نصب آئے، یا پھر رفع کی صورتیں بھی مختلف ہیں اور زیادہ ہیں، اور نصب کی بھی صورتیں ہیں، اور اسی طرح جر کی بھی صورتیں ہیں، اور ایسی بھی صورتیں ہیں جو آپس میں ملتی ہیں اور اشتراک ہے. کیا ہے؟ اشتراک ہے، یعنی نصب اور ادھر جر، ان میں بھی علامات ہیں تو وہ آپس میں بھی ملتی ہیں، آپس میں بھی مل جاتی ہیں. اس طرح آپ رفع میں بھی دیکھیں گے تو یہ آپس میں بھی ملتی ہیں. تو سمجھ آ گئی اس کی؟ تو جب عامل پوچھا جائے دونوں طریقے کے نہیں، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر آئے، یا عامل وہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسم معرب میں تبدیلی ہو، اس میں وہ معنی ہو کہ جو معنی آگے اعراب کا تقاضا کرتا ہے، رفع، نصب یا جر. تو اسے کہتے ہیں المقتدی للاعراب، کہ وہ اعراب کا تقاضا کرنے والا. ما یتقوم به المعنی المقتدی للاعراب. تو پھر یہ عامل بدل بدل کے آتے ہیں، تو پھر اس کے اندر بھی چینجنگ مختلف ہوتی ہیں، ایک نہیں رہتا، پیدار پہ عامل وارد ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پھر اس کے جو ہے نا معنی بھی چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی یہ مرفوع ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ منصوب ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ مجرور ہو جاتا ہے، اور کبھی آپ مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا.